اس میں کوئی شک نہیں کہ آل رسول کی عظمت جو ہے وہ میں انتہائی مختصر الفاظ میں عرض کروں گا کہ وہ ہمارے ذہنوں سے ورا اور ورا ہے. شان سمجھ کسی کو نہیں آ سکتی. اتنی صدیاں ہو گئی ہیں قیامت تک بھی آپ ان کے فیوز و برکات یا ان کے کردار پر لکھتے رہیں، سنتے رہیں تو وہ مختلف انداز کے لحاظ سے آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی ایک صفت میں بھی جو ہے ان کی شان کوئی سمجھ نہیں آ سکتی. وہ ان نور مجسم کو کون سمجھ سکتا ہے جس میں یہ سارے کمالات موجود ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے خلفاء کا بیان نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بخیلی کی بات ہوگی. حضور نے جو فرمایا، جو کیا، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کہیں، اس کو اگر تم محبوب نہیں کہو گے تو تم نے رسول اللہ کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا. اب یہ بات ہے، یہ کون بتائے گا کہ کون محبوب ہے؟ کوئی کہتا ہے فلاں بھی محبوب ہے، فلاں بھی محبوب ہے. کوئی کہتا ہے میں ان محبوبوں کو مانتا ہی نہیں، یہ نعوذ باللہ یہ تو دشمن رسول ہے. تو قرآن نے یہ کہا کہ وہ رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی باخبر سے جا کر پوچھو. فقراء اللہ کے نور سے ہیں، فقر مجھ سے ہے میں فقر سے ہوں. جس طرح کہا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق سب سے غور سے بات سنیں کہ صرف نمازوں اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے محبوب نہیں ہوا، صرف اس لیے اس کی فضیلت نہیں. میرے سینے میں جو کچھ میرے رب نے اڈھیلا، میں نے تمام کا تمام اپنے صدیق کے سینے میں اڈھیلا. وہ صرف اس وجہ سے محبوب ہوا اللہ کا اور میرا. اگر رسول اللہ جسے محبوب کہیں تو اب آپ کس کے پاس جائیں گے؟ صحیح عالم کون ہوگا جو بتائے گا آپ کو؟ قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق اختلافات کو ختم کرنے والا جو صحیح علم بتائے اور قرآن و حدیث سے ثابت بھی کرے اور اسے عین الیقین بھی کروا دے اس دنیا میں. جیسے انبیاء کرام کو علم عطا کیا گیا، اسی طرح آپ کے وہ حقیقی امتی جن کو رسول اللہ کی کچہری آج نصیب ہے، جو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں، اب بھی آپ کی بارگاہ اقدس سے آپ کے کلام سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. جس کو یہ بات نصیب نہیں اور ایسے اللہ کے فقیر کے پاس نہیں گیا، وہ ہمیشہ گمراہ رہے گا. اب کوئی ایسا عالم آپ میں ہے جس کو علم ڈائریکٹ رسول اللہ سے عطا ہو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے عطا ہو، رسول اللہ نے بارگاہ وہ رب العزت میں بھی اس کو پیش کر دیا ہو؟ کوئی ہے؟ وہ ہے تو میرے ساتھ آگے بات کریں، ورنہ میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے اللہ رسول کی اجازت سے میں یہ اعلان ہے، میرا 24 گھنٹے اعلان ہے کہ اگر کوئی شخص شک میں ہے، صرف ایک ماہ میں جو تھوڑا سا ذکر فکر کا طریقہ بتاتا ہوں کہ پچھلی توبہ کر دیں، میرے کان میں ڈال دیں. میں اسے مرشد مانتا نہیں جو آپ کو بارگاہ رسالت اور اللہ رب العزت سے آپ کو بارگاہ میں پہنچائے نہ وہاں سے فیض جاری نہ کروائے. محبت سے آؤ، آپ کو خزانے لے کر دیں گے. بہت سے مشائخ
تشریف فرما ہے. بڑے بڑے علماء جید میرے سامنے بیٹھے, میں ان کو جانتا ہوں, یہ بھی مجھ سے اختلاف کرتے تھے, نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا جی لاسانی سرکار آپ کا یہ لاسانی سرکار کا لقب کس نے آپ کو دے دیا, یہی شرک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اختلاف کرتا ہے, اگر میں اللہ کا فقیر ہوں اور اللہ کے فضل سے ہوں اور آپ میرے پاس آئے, آپ کو میں نے صرف کلمہ حجت پوری کی, میں نے کہا میں آپ کو اللہ کے رسول کے خزانوں سے میں حصہ لے کے نہ دوں تو میں اللہ کا فقیر نہیں. بات تو مختصر ہے, سالوں کی بات نہیں, مہینوں کی بات نہیں. بھائی آج 15ویں صدی میں کوئی اللہ کا فقیر ایسا ہو جو کھلی بات کرنے والا ہو اور یہ ثابت کرے ہر ایک کو, ہر مسلک اور مذہب کو, تو یہ مثالیں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں. عام طلباء بیٹھے, یہ طلباء بیٹھے, یہ لوگ بیٹھے, سارے مسلکوں کا کہتے تھے, فخر سمجھتے تھے کہ میں دیوبندی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں فلاں ہوں. کتنے کتنے فرقے ہمارے سامنے تھے. بتاؤ آپ کو, آپ نے یہ حجت قائم کی, میرے ہاتھ میں کلمہ پڑا, آپ کو اللہ کا ذکر بتایا, ذکر خدا بتایا, صلاۃ و سلام کا طریقہ, ایک راز کی بات بتائی کہ یہاں تو فون کرتے ہو, راستہ یہی ہے, حضرت علی مرتضیٰ سے جانا پڑے گا, راستہ سب کا یہی ہے. لیکن اوپر سیدنا عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے, سیدنا عمر فاروق اعظم بھی تشریف فرما ہے, سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے. کیا آپ نے دیکھا, کیا آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ رسول اللہ کے ساتھ خواب میں مجھے کوئی مسلک یہ ثابت کر دے کہ کیا یہ حضور کا فرمان نہیں کہ جس نے میری زیارت کی یقین وہ میں ہی ہوں, خواب غلط نہیں ہو سکتا. تو اگر رسول اللہ کی زیارت اور فرمودات بھی غلط ہو جائیں تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں, پھر تو کوئی پلے رہتا ہی نہیں. بشارتیں ہیں کہ جس کو رسول اللہ خود بشارت عطا فرمائے, اور بارگاہ رسالت میں آپ نے دیکھا نہیں کہ علی المرتضیٰ بھی تشریف فرما ہے, سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے, سیدنا عمر فاروق عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے. دیکھا آپ نے, کیا آپ کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی, آپ نے خلفاء راشدین کی زیارت کی؟ بتائیں آپ. یہ جو لوگ نہیں تسلیم کرتے تھے, یہ مانتے ہی نہیں تھے, ہمیں کافر و مشرک کہتے تھے کہ ایک ماہ کے اندر انشاءاللہ رسول اللہ کے کرم سے, حکم سے آپ کو اگر روحانی فیض جاری نہیں ہوتا رسول اللہ کی بارگاہ سے, آج میرا کھلا اعلان ہے, میرے ساتھ لوگوں نے کہا, علماء نے کہا, آج کئی سو علماء کی لسٹ میرے پاس ہے, کئی سو پیران عزائم کی لسٹ میرے پاس موجود ہے. ان کا ساتھ میرے ساتھ پہلے کوئی واسطہ نہیں, یہ مشائخ علماء بیٹھے, کوئی نہیں جانتا تھا. انہوں نے پہلے یہی کہا تھا ایسے ایسے کپڑے پہن رہا ہے, یہ کپڑے ایسے نہیں پہننے جائز نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. اعتراض کرتے تھے نا کہ اس کو پیری فکری کا کیا پتا, اس کو فقہ کا کیا پتا, یہ منزل کیسے کر سکتا ہے, آج کے دور میں تو ویسے نہیں کوئی ایسا ہو سکتا. قیامت تک ہوتے رہیں گے, قیامت تک اللہ کے فقیر. اور آپ نے میری اس پیشکش کو بھول دیا. میں آپ سے نہ پیسے لوں گا, نہ جان کی قربانی مانگتا ہوں, نہ مال کی قربانی مانگتا ہوں, نہ عزت و آبرو کی, کسی چیز کی بھی قربانی میں نہیں مانگتا. صرف مخلص ہو کر آپ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ دیں, اتنا ہی صرف. بس جو آپ کو نظر آئے اس کو مانیں. جس کو میں رسول اللہ سے تصدیق کرواؤں گا, جس کو رسول اللہ کہیں کہ یہ میرا محبوب ہے, بتاؤ پھر اس کو تم محبوب نہیں رکھو گے؟ اب جو یہ بات جانتا ہی نہیں وہ کہے گا لاسانی سرکار کافر و مشرک, وہ آپ کو بھی کہے, وہ نہیں نہ مانے گا. پھر جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گے, آپ کو خلفائے راشدین چاروں بیٹھے نظر آئیں گے اور ان کی حاکمیت بھی نظر آئے گی, وہ پر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کے یہ وزیر, چاروں وزیر آپ کے ہیں. اور میں یہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں نے امام حسین پاک کی اور سیدنا صدیق اکبر کی کٹھی جنت ہوگی, کٹھی جنت ہوگی. چاروں خلفائے راشدین کی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے. اور یہ حدیث پاک کا میں نے مشاہدہ کیا
میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مخلوقات بہت مخلوق ہے، سیدنا علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، مقام ولایت عطا کر رہے ہیں، جنت کی ٹکٹیں عطا کر رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں، مخلوق خدا ان کی طرف لپک رہی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کو عرض کر رہی ہے۔ اللہ اپنے فقیروں کو چاہتا ہے، ہو رہا ہے، میں نے دیکھتا ہوں۔ تو سرکار سیدنا علی مرتضیٰ نے کرم فرمایا، آپ نے مجھے اپنے ساتھ ایسے پیچھے کھڑا کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نور تخت پر، نور کے تخت پر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے۔ تو جب میں ان کی طرف دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر اشارہ فرما رہے ہیں، انگلیوں سے ایسے اشارہ کہ علی ان کو دے دو، ان کو دے دو، یہ جنتی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ اب ہم نے سنا ہے نا، علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا، کوئی کہتا یہ حدیث غلط ہے، وہ کہتا صحیح ہے، تو فوراً وہ حدیث میرے سامنے کہ دونوں ایک دوسرے کو ملے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مبارکباد دی علی کو کہ علی میرے سامنے رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی ٹکٹیں علی دے گا، علی تقسیم کرے گا جس کو چاہے گا۔ تو علی مرتضیٰ مسکراتے ہوئے وہ فرماتے کہ اے صدیق آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں کیوں؟ فرمایا کہ جب میں بیٹھا تھا صحابہ کرام کے ساتھ، آپ اس وقت نہیں تھے، تو میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ سنا کہ علی جنت کی ٹکٹ دے گا ہی اسی کو جس کو میرا صدیق چاہے گا۔ کہا کی گئی کہ یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، یہ دیکھ آج بھی علی بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، مشکل کشائی کر رہے ہیں روئے زمین کی، لیکن میرا صدیق کا اشارہ ہو رہا ہے۔ اور یہ میری دست بستہ گزارش ہے، عرض ہے، اپیل ہے کہ جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں، جب آپ کو خود ہی معلوم نہیں کسی بات کا، کسی کو کافر و مشرک کہیں تو پھر آپ کا کیا بنے؟ اور یہ فضل ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہزاروں بندے گواہ ہیں جو جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب ہوئی، چاروں خلفاء کی زیارتیں اکٹھی نصیب ہوئی، امام حسین پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ کیا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ، گواہی دو کہ آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا یا آپ نے خود دیکھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی آپ کو ان کو زیارت ہوئی اور انہوں نے یہ کہا، میں تو ادھر بیٹھا ہوں نا، انہوں نے یہ کہا کہ مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار میرا بیٹا اور خلیفہ ہے؟ کہا کہ نہیں؟ اب وہ روحانی بیٹا، ویسے تو میں بیٹا نہیں، کہا نا کہ میرا خلیفہ ہے، تو پھر آپ کو کس نے کہا؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سچا مرشد ہے، کہا کہ نہیں؟ تو مرشد کی تعریف کیا؟ آپ کسی بھی عقیدے کے عالم سے پوچھ لو کہ ولی مرشد وہ ہوتا ہے جو صرف زبانی بات نہ کرے، عین یقین بھی کروا دے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں، صراط مستقیم سچا عطا ہو جائے۔ اور یہ جو اختلافات ہیں، میں تو سچے دل سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں میں ان اختلافات کو دور کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے فقراء کے پاس جانا نصیب کرے جن کا قرآن میں احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ایسے اللہ کے فقیروں کے پاس جاؤ تو تمہیں صراط مستقیم، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کام ہو رہا ہے۔